تو اس دن کے بعد سے مکہ والوں کی مخالفت حضور علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ہو گئی۔ پہلے یہ 3 سال جس میں خفیہ دین کی دعوت دیتے تھے تو لوگوں نے اس وقت تک اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ لوگ آتے رہتے ہیں، نئی نئی باتیں کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، تو انہوں نے شدید رد عمل بھی نہیں دیا۔ اور اب جب علن اعلان صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر مشرکین مکہ کے تمام قبائل کے لوگوں کے درمیان جب لا الہ الا اللہ کی دعوت کا آغاز کیا تو اب مشرکین کی دشمنی بڑھ گئی۔ پہلے جو نظر انداز کر رہے تھے وہ بھی سامنے آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کے لیے تیار فرمایا۔ فرمایا فاصدع بما تؤمر واعرض عن الجاہلین۔ فاصدع بما تؤمر، اے پیارے پیغمبر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا، جس عقیدہ توحید کو پھیلانے کا آپ کو حکم ہے، فاصدع بما تؤمر، اس کو آپ ڈٹ کر بیان کیجئے، ڈٹ کر پھیلائیے، اس میں ذرا بھی آپ نے سستی نہیں کرنی۔ تو جب آپ جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ مسئلہ توحید، یہ لا الہ الا اللہ بیان کریں گے تو آپ کے مخالفین آئیں گے، اپنے دشمن بن جائیں گے، دوست بیگانے بن جائیں گے، قبیلے والے اجنبی بن جائیں گے، اور ہر طرف سے آپ کا گھیراؤ ہوگا، طعن ہوگا، طنز ہوگا، اور آپ کا بائیکاٹ کے سارے معاملے ہوں گے۔ لیکن وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرک جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی پالیسیاں بناتے رہیں، جو مرضی یہ منصوبے بناتے رہیں، اعرض عن المشرکین، آپ نے ان مشرکوں سے الجھنا نہیں، اپنا مشن بیان کرنا ہے، اپنا موقف بیان کرنا ہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانا ہے۔ فاصدع بما تؤمر، اور مقابلے میں جو آ جائیں تو اعرض عن المشرکین، ان مشرکین سے آپ نے الجھنا نہیں ہے، کیونکہ جب ان سے الجھنا آپ شروع کر دیں گے تو وہ جو پیغام ہے وہ پیغام رک جائے گا۔ فرمایا آپ سناتے جائیں، مشرکین اپنا کام کرتے جائیں گے، اور آپ جو ہے وہ ان سے ذرا بھی ان کی طرف توجہ نہیں کرنی، بس اعراض کرتے رہے۔ تو اب لوگ بھی آنے لگے، حضور علیہ السلام کی دعوت پر لوگ آنے لگے، لبیک کہنے لگے۔ خفیہ دعوت کے اندر بھی بہت سارے لوگ آگے، لیکن جب اعلانیہ دعوت ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی ایسی نہیں تھی۔ آپ کی شخصیت بڑی ہی پیاری شخصیت تھی۔ آپ کا بچپن سے لے کر لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر اظہار دعویٰ نبوت تک لوگ آپ کی صداقت کے، دیانت کے، امانت کے، شرافت کے، سچائی کے گواہ تھے۔ اس لیے لوگوں نے کہا یہ بندہ جوانی میں جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بچپن لڑکپن میں جس نے کبھی کوئی جھوٹ نہیں بولا، آج یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو لوگ آنے لگے، جب آنے لگے تو پھر مشرکین کو خطرہ پڑ گیا کہ ہم نے اسے اتنا سیریس لیا نہیں تھا، اور اب معاملہ بگڑتا جا رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر اس اسلام کی تبلیغ کے آگے، عقیدہ توحید کی تشہیر کے آگے
مزاحمتی کارروائیاں شروع کی۔ پہلی مزاحمت، پہلا مرحلہ، یہ سارے مل کر ابو طالب کے پاس گئے، آپ کا بھتیجا ہے، آپ اسے سمجھا دیں، آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ ہمارے عقائد کو نہ چھیڑے، ہمارے بتوں کو نہ چھیڑے، ہماری جو ثقافت ہے اسے نہ چھیڑے۔ یہ انشاءاللہ آئندہ جمعے پر بیان کروں گا۔ دوسرا مرحلہ، انہوں نے ابو طالب سے پہلے مرحلے میں مذاکرات کیے۔ دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام پر جو ایمان لانے والے غریب لوگ تھے، جو بڑے قبائل کے تھے، ان سے یہ اڑ نہیں سکتے تھے، ان سے لڑ نہیں سکتے تھے، جو غریب قبائل سے آئے ہوئے تھے، جس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو غریب قبائل سے غریب لوگ تھے، اسلام لائے تھے، ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو بھگائے، ان پر ظلم و ستم کرے، ان کو تنگ کرے۔ اور تیسرا مرحلہ پھر ان کا یہ تھا کہ اسلام کے خلاف، حضور علیہ السلام کے خلاف سازشیں، پروپیگنڈے، جھوٹی باتیں پھیلا دیں۔ انشاءاللہ یہ آگے اپنے مقام پر یہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ آج میں نے آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی جو بنیادی دعوت ہے، جو بنیادی تبلیغ ہے، اس پر میں نے کچھ باتیں کر دی۔ تو جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بنیادی دعوت کا جو خطبہ دیا، گزشتہ جمعے پر یا اس سے پچھلے جمعے پر میں نے عرض کیا تھا، آپ نے خاندان کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلا، قافلے سے آگے آنے والا، پیچھے آنے والے اپنے قافلے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ قافلہ جا رہا ہے، ایک آدمی کو آگے بھیج دیتے ہیں، تو راستہ دیکھ لے، پڑاؤ کی جگہ دیکھ لے، پانی کی جگہ دیکھ لے، تو وہ آگے جانے والا کبھی پیچھے آنے والے قافلوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ حضور نے فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلا، قافلے کے آگے آنے والا کبھی قافلے کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا۔ تو میں تمہارے اس قافلے کا وہ پہلا فرد ہوں، تم سے میں آگے ہوں، تمہارے ساتھ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، تمہیں جو بات میں نے بتانی ہے وہ بات میں نے سچی بتانی ہے۔ اور فرمایا کہ واللہ لو کذبت، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، اللہ کی قسم میں تو سارے لوگوں سے بھی جھوٹ بولوں لیکن تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، تم سے میں سچی بات کہوں گا، تم میرے قبیلے کے لوگ ہو، تم میرے خاندان کے لوگ ہو۔ وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا، اگر میں سارے کے سارے لوگوں کو دھوکہ دوں تو مَا غَرَرْتُكُمْ، میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا، تمہارے ساتھ دھوکے والی بات نہیں کروں گا، تم میرے قبیلے کے لوگ ہو، میرے خاندان کے لوگ ہو۔ اور فرمایا واللہ الذی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی رسول اللہ الیکم خاصہ، اے قریش مکہ، میں اللہ کا رسول خصوصی طور پر تمہارے لیے ہوں۔ وَإِلَى النَّاسِ عَامَّةً، اور عام لوگوں کی طرف عمومی طور پر میں رسول آیا ہوں، خصوصی طور پر رسول بنا کر مجھے تمہارے پاس بھیجا گیا۔ تو یہ بنیادی دعوت تھی حضور علیہ السلام کی، کیا تھی؟ وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وَاللَّهِ الَّذِي، اللہ قسم ہے اس ذات کی، لا الہ الا ہو، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جس کے سوا کوئی متصرف نہیں ہے، جس کے سوا کوئی مدبر نہیں ہے، وہی ایک ذات ہے۔
اس ذات کی طرف تم آ جاؤ. اور پھر بعد میں یہی نعرہ وہی صفا کی چوٹی پر گزشتہ جمعے پر میں نے تفصیل سے بیان کیا. فرمایا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور کلمہ اسلام ہے جو وہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا کا معنی ہے نہیں. الہ کہتے ہیں معبود کو، رب کو، مسجود کو. لا نہیں الہ کوئی بھی معبود الا اللہ مگر ایک اللہ. یہ دعوت کی ابتدا ہے، یہ دعوت کی بنیاد ہے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے کلمے کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا آغاز لا الہ الا اللہ سے. اور جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں کے کلمے کی ابتدا لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو لا سے ابتدا ہوئی ہے. گویا اس سارے دین کی ابتدا کس سے ہوئی ہے؟ لا سے. لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، نفی. نفی سے ابتدا ہوئی ہے ہمارے کلمے کی کہ جب تک نفی نہیں کریں گے اس وقت تک صحیح طریقے سے اس بات نہیں ہو سکتا. مثبت بات تب ہوگی، صحیح بات تب ہوگی جب غلط بات کی نفی ہوگی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ساری دعوت کو دیکھیے، آپ نے نفی کی. مشرکین بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی نفی کی. اور آتش پرست آگ کی پوجا کرتے تھے، آگ کی نفی کی. چاند سورج ستاروں کے پجاریوں کے لیے ان کی الوہیت کی نفی کی. تو نفی کرنا یہ پہلے ہوتا ہے اور اس بات جو ہے وہ بعد میں آتی ہے. اور ہمیں ایک بات بتائی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، عام طور پر سنائی جاتی ہے اور اس بات کو ہم اچھا بھی سمجھتے ہیں. اس بات کو ہم اچھا سمجھتے ہیں، بھائی یہ بڑی اچھی بات ہے. وہ بات کیا ہے؟ کسی گناہ کو دیکھو، کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے، ہمیں اس نے کیا ہے، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ اس کا ذاتی کام ہے. عقائد کی بنیاد پر ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں جی نہیں، کسی کو برا بھلا کہنا ہی نہیں، برا بھلا بلا شبہ نہیں کہنا، بس اپنا بیان کرتے رہو، اپنا بیان کرتے رہو. لیکن قرآن کا مزاج اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مزاج یہ نہیں. آپ کی جو دعوت ہے اس کا آغاز بھی نفی سے ہوا ہے، غلط چیز کی نفی. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو. کیوں بہترین امت ہو؟ اخرجت للناس، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے تم نکالے گئے ہو. بہترین امت کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، برائی سے روکنا ہے. اور ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تم میں سے کوئی شخص برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے فلیغیرہ
فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، ہاتھ سے اس برائی کو روک دے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے روک نہیں سکتا، کمزور ہے، بات چلتی نہیں ہے. فَبِلِسَانِهِ، زبان سے اس پر نکیر کر، زبان سے اسے منع کر، زبان سے اسے روک. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر زبان سے بھی تو کہہ نہیں سکتا تو فَبِقَلْبِهِ، پھر دل کے اندر اسے کیا کر، برا جان. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ. تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ برائی کی نفی کرنی ہے، برائی کو روکنا ہے، برائی کے خلاف کھڑا ہونا ہے، برائی کے لیے زبان چلانی ہے، کم سے کم برائی کو دل سے برا جاننا ہے. ایک اور حدیث کے اندر نبی فرماتے ہیں الا کلکم راع کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک نگہبان ہے. راعی کہتے ہیں چرواہے کو، بکریاں چروانے والے کو راعی کہتے ہیں. راعی کیوں کہتے ہیں کہ وہ پورے بکریوں کا جو گلا ہے اس پورے کا وہ نگہبان ہے، وہ محافظ ہے. فرمایا الا کلکم راع، تم سارے کے سارے راعی ہو، نگہبان ہو، اور وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. انہوں نے غلط کام کیے تو تم سے پوچھا جائے گا. تم نے نیکی کا حکم دیا، برائی سے نہیں روکا، پھر بھی پوچھا جائے گا. اور ایک اور میرے نبی کا فرمان ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم ضرور و ضرور اچھائی کا حکم دو، وَلَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، ضرور و ضرور تم برائی سے روکو. اگر ایسا نہیں کرو گے لَيُوشِكُنَّ، قریب ہے أَن يَبْعَثَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عِقَابًا، اللہ تم پر ایسی سزا بھیجے، فَيَدْعُوا لَهُمْ وَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، تم دعا کرتے رہو، تم پکارتے رہو، تمہاری دعا قبول نہ ہو. تو کیا معلوم ہوا؟ لا الہ، نفی ضروری ہے. ہر قسم کا گناہ، عقائد کے اندر غلطی ہے، نفی اس کی ضروری ہے. اعمال کے اندر کوئی غلطی کر رہا ہے، نفی اس کی ضروری ہے، نفی اس کی ضروری ہے. اور یہ چیز نبی کی پہلی دعوت قولوا لا الہ الا اللہ ہمیں بتاتی ہے کہ نفی جو ہے اس کے بعد اس بات ہوتا ہے، پہلے نفی. اور ہم نفی کرنے والے کو، ہم برائی سے روکنے والے کو، ہم برائی کے خلاف بات کرنے والے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اپنا مخالف سمجھتے ہیں، اور پھر اس سے منہ موڑ دیتے ہیں. یہ بندہ صحیح نہیں بات کر رہا، سچی بات کی یا صحیح بات نہیں کر رہا، متنبع کر دیتے ہیں. مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زیادہ سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ضرورت ہے. یہ رب کا قرآن کہتا ہے، یہ نبی کا فرمان کہتا ہے، یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. زبان بندی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قوم پر عذاب کے لیے فرشتوں کو بھیجا، فلاں قوم کو عذاب دو، انہیں ختم کر دیا. فرشتے کے عذاب کے لیے دیکھا کہ اس قوم کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے ساری زندگی اللہ کی ایک نافرمانی نہیں کی، لمحہ بھر کے لیے بھی وہ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوا. فرشتے پریشان ہو گئے، واپس چلے گئے اللہ کے پاس. یا اللہ، وہاں پر ایک بزرگ ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر تیری نافرمانی نہیں کی. وہاں پر اگر عذاب بھیج دیا تو وہ نیک بندہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آئے گا. اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے اقلب علیہا وعلیہم، زمین کو الٹا کر دو، پلٹ دو، اس بزرگ پر بھی اور جتنے لوگ وہ سب پر زمین کو الٹا کر کے عذاب دے دو. انہو لم یعمر فیہا وجہہ قط، اس کے سامنے میرے احکام ٹوٹتے رہے، اس کے سامنے برائیاں ہوتی رہیں، اس بزرگ کے چہرے پر
میری وجہ سے کبھی کوئی تغیر بھی نہیں آیا، اس کو بھی اسی عذاب کا نشانہ بنا دو۔ تو حق بیان کرنا، سچ کی بات بیان کرنا، یہ کوئی بیان کرنے والا ہو تو اسے اپنا محسن سمجھنا چاہیے، اس پر پابندی نہیں لگانی چاہیے۔ پابندی نہیں لگانا تو ماشاءاللہ سرکاری سطح پر بھی پابندیاں، سپیکر بند کرنے کے آرڈر، سپیکر بند کر دو۔ ملک میں جتنے مسائل ہیں اس سب کی بنیاد مولوی صاحب ہے، سپیکر ہے۔ جتنا پاکستان میں قرضہ چڑھا ہے وہ مولویوں نے چڑھایا ہے، جتنی پاکستان کے اندر بدامنی ہے وہ مولویوں نے کی ہے، جتنی پاکستان کی دولت ڈھونڈ کر باہر جا کر اپنے اپنے کاروبار بنائے وہ سب کے سب مولوی تھے، جتنی عدالتوں میں غلط ناجائز فیصلے ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ مولوی کرتے ہیں، جتنے لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے ہیں وہ مولوی ہیں۔ بس سپیکر بند کر دو تو یہ سارا امن ہو جائے، سارا امن ہو جائے گا۔ بات کہیں کی جو بھی آتا ہے بات اس کی آ کر اٹکتی کہاں پر ہے؟ مسجد پر، منبر پر، محراب پر، سپیکر پر۔ پابندی لگا دو جی، بس سارا امن ہو جائے گا۔ کوئی ایک مولوی ایسا نہیں جس نے IMF سے قرضہ لیا، کوئی ایک ایسا مولوی نہیں جس نے ملک کی دولت کو لوٹا ہو، کوئی ایک ایسا مولوی نہیں جس نے کرپشن کے جواز کی تقریر کی ہو، جس نے رشوت کو ثواب سمجھ کر مسجد کے منبر سے بیان کیا ہو، جس نے ظلم اور تعدی کو جائز سمجھ کر لوگوں کو ابھارا ہو کہ تم ظلم کرو، تعدی کرو، چوری کرو، ڈاکے ڈالو، رشوت ڈالو، کوئی ایک بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن کیا کریں؟ اس ملک کے سارے مسائل کا حل یہی ہے، جو کچھ کرتے ہو اس کے بعد ٹھیک ہے مسئلوں والوں کو کھینچو، امن ہو جائے گا۔ اس کا حل ایک ہی یہی ہے۔ تو بہرحال اگر دیکھا جائے اس ملک کا نہ مولوی ملک کے لیے مسئلہ ہے، نہ اس ملک کا استاد مسئلہ ہے، نہ اس ملک کا مزدور مسئلہ ہے، نہ اس ملک کا الیکٹریشین مسئلہ ہے، نہ ہی اس ملک کے چھوٹے لوگ اس ملک کے مسئلے۔ اس ملک کا مسئلہ جہالت نہیں ہے کہ لوگ جائے نہیں، یہاں چوریاں ہو رہی ہیں، ڈاکے ہو رہے ہیں، کرپشن ہو رہی ہے۔ اس ملک کا مسئلہ تعلیم ہے۔ جتنے لوٹنے والے ہیں، جتنے ملک کو کھانے والے ہیں، جتنی بدامنیاں پھیلانے والے ہیں، جتنے غلط فیصلے کرنے والے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں اور ہائی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ اس ملک کا مسئلہ ہے غریب لوگ چاہے لوگ نہیں ہے، بڑے لوگ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو بیوروکریٹ ہیں، جو 22ویں گریڈ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ مسئلہ ہے۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ نفی یہ ضروری ہے۔ اب ہمارے وزیر مذہبی امور صاحب نے بھی بیان دیا ہے کہ نمازیں پورے پاکستان میں بس ایک وقت میں کریں گے، ایک وقت میں اذان ہوگی اور بس اسی میں سارے لوگ نماز پڑھیں گے۔ جو کام کرنے کے ہیں وہ کرتے نہیں، ایک وقت میں ہی سارے کے سارے نماز پڑھیں گے، پاکستان کے درجہ وہاں ہو جائے، یہاں پر استحکام آ جائے، اور پھر اگلے مرحلے میں ہم موضوع دیں گے جمعے پر ائمہ کرام کو، خطباء کو ہم موضوع متعین کر کے ہم لکھ کر انہیں دیں گے اور وہ بیان کریں گے۔ وہ وزیر مذہبی امور جسے اردو روانی سے بولنی نہیں آتی، جو روانی سے اردو نہیں بول سکتا، وہ تقریریں لکھ کر دے گا کس کو؟ علماء کو، جنہوں نے اپنی ساری زندگی قرآن اور حدیث سیکھنے، سکھانے، پڑھنے، پڑھانے میں گزار دیا۔ تو بہرحال بنیادی دعوت اسلام کی کیا تھی؟ والذی لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ بنیادی دعوت تھی اسلام۔ اور اس پر پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے۔ مشرکین نے کبھی بھی اس وجہ سے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس وجہ سے کبھی بھی
انہوں نے حضور علیہ السلام کو برا بلا نہیں کہا. برا بلا تب کہا جب ان کے غلط عقیدے کی نفی کی، جب ان کے غلط عقیدے پر ضرب لگائی. یہ جو بت تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ جو بت تم نے الہ اور دستگیر بنائے ہوئے ہیں، یہ کسی کام کے نہیں ہیں. تب مشرکین مکہ کو تکلیف ہوئی، تب انہوں نے حضور علیہ السلام پر مصائب اور تکالیف کے پہاڑ ڈالے. حضور علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی مقصد تھا فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پکارو تم اللہ کو مخلصین. کیا معنی ہے مخلصین کا؟ خالص، خالص اللہ کو پکارو. مشرک بھی پکارتے تھے، وہ بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حج وہ کرتے تھے، اور لبیک اللہم لبیک وہ پڑھتے تھے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک الا شریکا تملک، اور تو کوئی شریک نہیں مگر وہ شریک جو تو نے بنا لیا ہمارا بت، وہ شریک ہے. لا الہ وہ پڑھتے تھے، لیکن عقیدہ توحید کی بنیاد کیا ہے؟ فادعوا اللہ مخلصین، اللہ کو پکارو خالص پکار، خالص طور پر اللہ ہی کو تم پکارو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ کرو. وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، وہی علیم بذات الصدور ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی مدبر ہے، وہی متصرف ہے، اس کے سوا کوئی اور نہیں. اور یہ بات مشرکین کو پسند نہیں تھی، یہ بات مشرکین کو خالص توحید انہیں پسند نہیں تھی. اور یہ خالص کیا ہے؟ قرآن میں اللہ ایک اور مقام میں فرماتے ہیں ان لکم فی الانعام لعبرہ، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت کا سامان ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ، اللہ سمجھانا چاہتے ہیں خالص کیا ہے. ان لکم فی الانعام لعبرہ، اپنے بندوں کو اللہ مثال دے رہے ہیں کہ اے میرے وہ بندوں جو چلتے پانی پر ٹھہری ہوئی زمین کو دیکھ کر میری وحدانیت کو نہیں سمجھ سکے ہو، اے میرے وہ بندوں جو فلک بوز پہاڑوں کی بلندیوں کو دیکھ کر میری توحید کو نہیں سمجھے، اے میرے وہ بندوں جو بغیر ستونوں کے کھڑے آسمان کو دیکھ کر میری وحدانیت کا اقرار نہیں کرتے ہو، میرے وہ بندوں جو آسمان میں سورج کی تپش کو دیکھ کر میری وحدانیت کو، میری توحید کو نہیں سمجھتے ہو، جو چاند کی ضیاء پاشی کو دیکھ کر میری توحید کو نہیں سمجھتے، جو اپنے گرد و پیش فطرت کے مظاہر کو دیکھ کر میری وحدانیت کو نہیں سمجھتے، تو اپنے گھر کے اندر باندھے ہوئے اس جانور کو دیکھو، اسے دیکھ کر تم میری وحدانیت کو سمجھو. ان لکم فی الانعام لعبرہ، چوپاؤں میں تمہارے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. کیا نصیحت ہے؟ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، ہم پلاتے ہیں، ہم جو خالق ہیں تمہارے تمہیں پلاتے ہیں، ہم جو رازق ہیں، ہم جو متصرف ہیں، ہم جو حاجت روا ہیں، ہم جو مشکل کشا ہیں، ہم جو ایک گندے پانی کے قطرے پہ تیرا نقش بنا کر یوسف جیسا حسین پیدا کرتے ہیں، ہم تمہیں پلاتے ہیں. نسقیکم مما فی بطون، بطون بطن کی جمع ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں. فی بطون، ان جانوروں کے پیٹوں کے اندر سے ہم پلاتے ہیں. جانور چارہ کھاتا ہے، معدے کے اندر جاتا ہے، وہاں جا کر معدے کے اندر وہ جب اس پر لگی مشینری عمل کرتی ہے، ایک حصہ گوبر بن کر نیچے بیٹھ جاتا ہے، کارآمد حصہ اوپر ہوتا ہے، وہاں سے اسے دھکیل دیا جاتا ہے، وہ جگر میں جاتا ہے، جگر میں جا کر پھر اس پر مشینری رب کی بنائی ہوئی چلتی ہے، دو حصے بنا لیتی ہے، ایک خون بن گیا دل کی طرف بھیج دیا، اور جو دودھ بن گیا جانور کے تھنوں کی طرف بھیج دیا،
اللہ فرماتے ہیں نسقیکم مما فی بطونہم، ہم پلاتے ہیں تمہیں جانوروں کے پیٹوں سے، من بین فرث، سب سے نیچے گوبر کی نالی ہے، ودم، اوپر جو ہے وہ خون کی نالی ہے، اس کے درمیان میں سے لبنن، دودھ کی نالی ہے، گوبر بدبودار بھی ہے، رنگ بھی اس کا الگ ہے، خون سرخ بھی ہے، پلید بھی ہے، ان دو پلیدیوں کے درمیان میں سے ایک ہی جانور کے اتنے سے پیٹ کے اندر سے خون بھی چل رہا ہے، گوبر بھی بن رہا ہے، گوبر کی بدبو بھی ہے، گوبر کا رنگ بھی ہے، خون کی نجاست بھی ہے، خون کا رنگ بھی ہے، پھر ان دو نالیوں کے درمیان میں سے لبنن خالصاً سائغاً للشاربین، دودھ پلاتے ہیں کون سا؟ خالص۔ ارے میرے بندے، جب تجھے ان دو گندگیوں کے درمیان سے جو خالص دودھ میں تجھے دیتا ہوں، تجھ سے میں صرف چاہتا ہوں خالص مجھے ہی پکار، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، میرے سوا نہ کسی زندے کو پکار، نہ مردے کو پکار، نہ قبر والے کو پکار، نہ دربار والے کو پکار، کسی کو نہیں پکارنا ہے تو فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ یہ بنیادی دعوت تھی جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کی پاداش میں آگے جو حالات پیش آئے، جو مناظر پیش آئے، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ترتیب کے ساتھ بیان کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔